آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ نارملی جمعے کو فون ان ہوتا ہے اور 3 لائنیں ہماری آپ کے لیے وقف ہوتی ہیں، لیکن آج 2 لائنیں وقف ہیں۔ نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پہ بھی وہ نمبر آ جائیں گے 02132330928 اور 29۔ کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے۔ جی جناب۔ میں کیسے عید پر بکرا خریدوں، ہاں معیشت ہے بہت بدحال اپنی، میں اخراجات کی چھریوں سے یارو بچاتا پھر رہا ہوں کھال اپنی۔ نہ خریدیں نہ خریدیں۔ واہ واہ۔ حکومت پاکستان کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا ہے کہ وہ جو ہے سولر پلانٹس یا سولر سسٹم لگانے کے لیے بلا سود آسان اقساط پر عوام کو قرضے دیں تاکہ لوڈ شیڈنگ سے اور بلوں سے چھٹکارا ملے۔ اچھا، تو آپ لائن پہ ہیں کامران بھائی؟ جی سر یہ جو آپ نے شعر سنایا تھا بکرے کا، اس کا سولر انرجی سے ذرا لنک تو بنائیے۔ سر بل ہی اتنے آ رہے ہیں کہ اب بل بھریں یا بکرا خریدیں۔ ہاں بس صحیح ہے، تو میرا خیال ہے بل ہی بھری ہے۔ وسیم صدیق صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ بھائی صاحب۔ جی سر، مبشر زیدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر ابھی جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے پنجاب کے اندر 20 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کا جو یہ بیانیہ ہے اگر یہ ہٹ ہو جاتا ہے، جو کہ سراسر میرے نزدیک جو ہے وہ ایک نظریاتی اور اس کا اپنا ایک گھڑا ہوا پروپوگنڈا ہے، تو اس کے نظریے کے مطابق اگر یہ جیت جاتے ہیں یا ان کو شاید سپورٹ دی جاتی ہے، تو کیا یہ پنجاب کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ دیکھیے وسیم، ابھی جو ہے یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، تو یعنی ایک ہم ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ جو آپ سینیریو بتا رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہوگا۔ جہاں تک خان صاحب کے نظریے کی بات ہے تو سازش والا نظریہ جو ہے وہ ان ضمنی انتخابات میں کام نہیں آتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مہنگائی ہے اور جس پہ لوگ بلبلا رہے ہیں، وہ نظریہ اگر لوگوں کو بھا گیا تو پھر حمزہ شہباز صاحب کو جو ہے بڑے عرصے انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ مگر خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، کل وسعت صاحب نے بھی یہی کم و بیش کہا کہ وہ بڑی خوبصورت اسٹریٹجی ہے کہ ایسا سینیریو ڈیولپ کیا جائے کہ اگر نون لیگ جیت جائے تو خان صاحب کہیں کہ دیکھیں یہ تمام ادارے ساتھ تھے، دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر خان صاحب جیت جائیں تو خان صاحب کہیں کہ دیکھیں ہم نے وہ پریشر ڈالا اداروں کے اوپر کہ انہیں مجبور کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن اور دوسرے جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ڈر کے مارے ہٹ گئے اور ہم جو ہے یہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ مگر یہ دوسرا جو سینیریو ہے یہ قرینِ قیاس ہے، تھوڑا سا جو ہے بلکہ بالکل ہی ہائپوتھیٹیکل ہے۔ تو یہ جب ہوگا تو ایک نہ ایک فریق ضرور کہے گا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ان سیٹوں کا دار و مدار اگلی آنے والی حکومت پر بھی ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کیا جو عثمان بزدار ہیں وہ واپس آئیں گے یا حمزہ شہباز جو ہیں وہ بنیں گے، دوسری دفعہ حلف اٹھائیں گے، تیسری دفعہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے کہ کسی عدالت نے ان کی ٹانگ دوبارہ سے نہ کھینچ لی۔ تو ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پرویز الہی کا نام بھی لے دیتے تو بڑا اچھا تھا یار، عثمان بزدار کا جہاں نام لیا پرویز الہی کا بھی لے دیتے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں سر دیکھیں، عثمان بزدار کا نام صاحب کا نام جو ہے وہ تو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے لوگ نہیں، لیکن پرویز الہی کا نام لینا چاہیے تھا آپ کو، یہ ایسی بات نہ کریں، زیادتی کی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، میں نے لے لیا سر۔ نہیں آپ نے نہیں لیا نا بھائی، وہ 3 دفعہ میں نے۔ ہاں تھینک یو سو مچ۔ کراچی سے کون؟ نہیں وہ اسی لیے آپ کے کیا، کراچی سے کون کالر؟ راہیل اشر۔ راہیل اشر صاحب جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسعت اللہ صاحب اور مبشر زیدی صاحب، ایک بات کروں گا کہ پاکستان میں یہ جو آج کل جو جس قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2008-9 میں
تھر پہ بہت بڑے کوئلے کے ذخائر نکلے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے سندھ گورنمنٹ کا کول تھر اتھارٹی بنی ہوئی ہے، پھر اینگرو کو بھی وہاں کام کے لیے دیا گیا، اینگرو کی بھی کول وہ تھر کول کے نام سے ہے۔ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک نے 2009-10 میں کہا تھا کہ جی مجھے 15-16 ارب روپے دے دیں تو میں یہیں پہ بجلی گھر لگاؤں گا جو 2 سے 3 روپے پر یونٹ بنائے گا، 40 سے 50 ہزار میگا واٹ بجلی، اور پلس اس کی جو ری سائیکل ہوگی اس سے اتنا ڈیزل بنے گا کہ ہمارے ملک کی ضرورت آرام سے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ دور 2009-10 سے لے کے یہ 22 ہے، اتنے عرصے میں بیچ میں ایک تھوڑے عرصے کے لیے سنا تھا کہ جی تھر کول کا کوئلہ نکال کے ساہیوال میں جو ایک بجلی گھر جو کوئلے سے چلتا ہے اس کو دیا گیا، اس کے بعد بالکل ہی آپ $120 باہر سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر چلیں جی آپ جہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کوئلہ اتنا ہے اس کو آپ یہاں استعمال کرنے کے بعد ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ پروجیکٹ ہے یا یہ بھی باقی پروجیکٹ کی طرح جی بالکل ہی پیپر ورک ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ اس بات کا آپ میرا جواب دے دیجیے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، وسطی صاحب آپ جواب دیجیے کہیں گے یا میں؟ جی راہیل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو تھر کول کا جو کوئلہ ہے اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ جو چائنیز پاور پلانٹس یعنی بھکی والے ہیں اس میں وہ استعمال ہو سکیں، اسی وجہ سے باہر سے کوئلہ آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے یا کہیں سے بھی آتا ہے تو وہ جاتا ہے بھکی کے لیے۔ تھر کول کا جو کوئلہ ہے وہ لوکلی تو استعمال ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کیا بھی جا سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کول کے حوالے سے ویسے ہی بہت زیادہ جو انوائرمنٹل کنسرنز کے بعد بہت کم ہو گیا ہے ایکسپورٹ۔ چائنا خود اپنے کول پاور پلانٹس جو ہے وہ بند کر رہا ہے، یورپ آلموسٹ بند کر چکا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کہاں ایکسپورٹ کریں گے اسے۔ ہاں لیکن وہ جو تھر کا کوئلہ ہے وہ بہرحال جو وہاں 300 میگا واٹ کے 2 یونٹ لگائے گئے ہیں اسلام کورٹ میں کول مائنز کے قریب ہی، تو وہاں وہ کوئلہ ضرور استعمال ہو رہا ہے، باقی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کہاں اور استعمال ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف ہے کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی پچھلے ہفتے میں نے ایک بات کی تھی کسی عدل کے حوالے سے کہ بعد میں جرم کوئی اور تسلیم کر لے۔ مجھے بعض جگہ لگتا ہے کیا ہماری عدالتیں توہین عدالت کا مقدمہ عام لوگوں میں بہت لگاتے ہیں، کیا ججوں کو توہین عدالت کا مقدمہ لگ سکتا ہے؟ جہانگیر ترین کے کیس میں جہانگیر ترین کو انہوں نے کہا نااہل کر دیا، اس کے بعد تمام اپیلیں ہو گئیں، ریویو کے وقت جہانگیر ترین کچھ اور ڈاکومنٹ لائے، مجھے نہیں پتا کیا ڈاکومنٹ لائے، تو میں تو اتنا ہی جانتا۔ عدالت نے کہا ارے یہی تو وہ ڈاکومنٹ تھے جو چاہیے تھے، لیکن اب یہ ریویو وقت پیش نہیں ہو سکتے، اب جو فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا۔ بھائی اگر کوئی آدمی بری ہو سکتا ہے، بعد میں کوئی چیز ایویڈنس آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ تو بھائی کلیئر ہو رہا ہے، اس کو کلیئر کر دینا چاہیے، مطلب ایک بات تو یہ۔ دوسرا فیصلہ میرے سامنے جو تھا کہ کورٹ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے 25,000 منیمم سیلری رکھی، آپ 19,000 کریں۔ بھائی سندھ گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ جس کے ڈپارٹمنٹ تو ہیں وہ کریں فیصلہ، عدالت نے کیوں کیا ہے فیصلہ؟ تیسرا نسا ٹاور مجھے نہیں پتا صحیح بنا تھا غلط بنا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو برڈن گرا ہے وہ 44 خاندانوں میں گرا ہے جو کہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بے غور ہو گئے۔ میں اور بہت ساری باتیں گنا سکتا ہوں، یہ مجھے سمجھ بہت سا بتا دیجیے جو کچھ بھی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آرمی چیف کا ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، وہاں پہ آرمی کے کسی بھی جونیئر جنرل نے لیفٹیننٹ جنرل نے شکایت نہیں کی کہ بھائی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وکیل صاحب آئے وہ اگلے دن غائب ہو گئے۔ آرمی نے سوٹوں کہا اگر 6 مہینے تک یہ پارلیمنٹ اس کو نہیں منظور کرتی قانون، یہاں پہ تو آئین بننے میں 9 سال لگ گئے، اگر وہ قانون نہیں بنتا تو اب باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو جاتے، اگلا آرمی چیف آتا وہ کس قانون کے لاتا تو کتنے ٹائم کے لیے آتا؟ یہی میرے بادشاہ۔ جی مبشر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو بات ہے بالکل بجا ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ دوسرے اداروں کے خصوصاً پارلیمان کے جو ڈومین ہیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور ابھی کل ہی میں سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ جو پڑھ رہا تھا، ایک آئی ہے جس میں ڈسینٹنگ ججمنٹ لکھی ہے 2 ججز نے، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے کہ پارلیمان کے ساتھ اگر ہم ان کی
جورسڈکشن کو ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پارلیمان کیا کرے گا. ساتھ ساتھ یہ جو ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کیا ادارے کی طرف سے کوئی ایسی ریکویسٹ آئی تھی عدالت کے پاس کہ آپ وہ کریں. تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس سے ہماری جو عدالتی ہسٹری ہے وہ بھری پڑی ہے کہ ان کی جو سو موٹو جورسڈکشن ہے وہ کہاں پر اس کی حد ہے اور کیا اس یا وہ لامحدود ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ادارے کا جو ہے اس کا مسئلہ اٹھا کے تو شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیونکہ حکومتی اداروں کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے عدالتوں کے علاوہ، تو لہٰذا عدالتیں یہ اپنی جورسڈکشن استعمال کرتی ہیں تاکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سموتھلی فنکشن کریں اور کم از کم ان کو یہ ڈر خوف ضرور ہو کہ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر جو ہے ان کی اس ساری فنکشننگ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ کس حد تک عدالتیں کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی یہ ایک الگ بحث ہے، مگر اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عام جو کیسز ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں. جو پینڈنسی ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چلی جا چکی ہے اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سیاسی کیس کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عدالتیں جو ہیں حکومتی اداروں یا حکومتی جورسڈکشن کے اندر جائیں گی تو ان کا جو اپنا کام ہے جو انصاف دینا ہے یا ان کے پاس جو سائلین کی ایک لمبی مبشر صاحب یہ بتائیے کہ ایک ہی سیم کیس، جی اکثر میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی طرح کا آئیڈینٹیکل کیس یا سیم کیس ایک ہائی کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، دوسری ہائی کورٹ اس کے برعکس فیصلہ دیتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے وسع صاحب. یہ اب وہ ہائی کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی لیے پھر سپریم کورٹ ہے جو کہ واحد ہے کہ وہ اس بارے میں جو ہے فائنل فیصلہ دیتی ہے. لیکن یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ایک ہائی کورٹ جو ہے کسی چیز کے اوپر کچھ فیصلہ دے رہی ہے اور دوسری ہائی کورٹ جو ہے اسی چیز کے اوپر دوسرا فیصلہ دے رہی ہے. اب بہت سے ایسے اب ایک مسئلہ کنٹیمپٹ کا بھی ہے، توہین عدالت کا بھی ہے، جس کی طرف جسے کہا جاتا ہے کہ امتیازی قانون ہے، کولونیل ہے، اب نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے. مگر ہمارے ہاں جو ہے پھر عدالتیں اگر ذرا سی بھی تنقید ہو ان کے اوپر تو وہ اس قانون کا استعمال کرتی ہیں منہ بند کرانے کے لیے. لیکن ظاہر ہے منہ بند کرانے سے ریالٹی نہیں بدلتی. تو جو ہماری عدالتوں کا بدقسمتی سے رول رہا ہے ہماری تاریخ میں، اس بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. بھٹو کی جو پھانسی ہے عدالتی قتل کے نام سے یاد کی جاتی ہے، وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ جناب آپ چلیں اپنی تاریخ خود ہی درست کر دیں آپ اس کے بارے میں فیصلہ دے کر کے. مگر ایسا بدقسمتی سے نہیں ہو رہا. اور ڈے ٹو ڈے جو پولیٹیکل کنٹروورسیز ہیں، اور اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے مسئلے لے کے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور عدالتیں بجائے اس کے کہ انہیں یہ کہیں کہ آپ واپس جائیں اور پارلیمان کے اندر یہ ساری چیزیں یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر جا کے آپ یہ مسائل حل کریں، وہ خوشی خوشی اس کو لے لیتے ہیں. کیونکہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں، فیصلے آتے ہیں تو لائم لائٹ ہوتی ہے. حالانکہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ ججز کو کنفائن کرتا ہے، اسپاٹ لائٹ سے دور کرتا ہے، تاکہ وہ کسی بھی جو ہے آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس، مطلب ان دس کیس کسی بھی آؤٹ سائڈ اوپینین سے متاثر نہ ہوں اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں. عبداللہ صاحب ہیں ہری پور سے. جی عبداللہ بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور اسٹوڈنٹ لائف سے آپ کا جو کالم ہے BBC اردو پہ جی بات سے بات وہ میں سنتا چلا آ رہا ہوں. تو سر میرا کویشچن تو میرے بہت سے ہیں، لیکن ایک آپ سے کویشچن ہے عبداللہ خان صاحب سے کہ یہ ہمارے سیاستدان کب تک یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان جرنیلوں کی اعلی کار بنتے رہیں گے؟ کیونکہ پہلے جو ہے عمران خان کی حکومت تھی تو نون لیگ والے جو ہے نا وہ چیخیں مار رہے تھے کہ یہ لوگ اس کو لے کے آئے ہیں. اب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، ان کی حکومت آ گئی
تو اب یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نیورل جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں۔ 75 سال میں ابھی تک نہ ہمارے ڈیموکریٹک ادارے قائم ہوئے، نہ ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ پاؤں پہ کھڑے ہو سکے۔ کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیے جی، ڈیموکریٹک سسٹم ہم 14 اگست کو ہوئے ہیں اور ہم سے ایک دن بعد 15 اگست کو آزاد ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا کا ڈیموکریٹک سسٹم کتنا مضبوط ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا کروڑوں میں تقریباً 1 ارب ووٹر ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نتائج جو آتے ہیں وہ مہینوں میں نتائج آتے ہیں، لیکن وہاں الزام نہیں لگتا، وہاں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام نہیں لگتا، وہاں کے ڈیموکریٹک ادارے ہم سے 1000 گنا کتنے مضبوط ہیں۔ میرے خیال سے میرا اپنی رائے ہے کہ ہمارے ایسے ایٹم بم کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنے ادارے قائم نہیں کر سکے، ہمارے ادارے نہیں بن سکے، تو کیا ہمارے انڈیا سے ہمیں زیادہ خطرہ ہمیں اپنے سیاستدانوں سے نہیں ہے کہ ابھی تک انہوں نے ادارے نہیں بنائے، تو انڈیا کو ہم پر حملہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ ہم تو خود اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں، جس شاخ پہ ہم کڑے ہیں اسی کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو وسط اللہ خان صاحب سے اس پہ تھوڑا سا ان سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ میں سوچ رہا ہوں جی اس میں سوال کیا تھا بیسیکلی، یہ تو انہوں نے خود ہی سوال اٹھایا اور پھر اس کا جواب دے کے وہ چلے گئے۔ اینی ویز انڈیا کے بارے میں اپڈیٹ کر سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ سب کچھ وہاں بظاہر ادارے موجود ہیں، لیکن اس وقت اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ڈیموکریسی ہے یا آزادی ہے آئین ہونے کے باوجود یا پولنگ کے باقاعدہ شیڈیول ہونے کے باوجود، تو میرا خیال ہے کہ دنیا اب اس کے بارے میں حقیقت جان رہی ہے۔ بالخصوص پچھلے 7 سال میں جو کچھ ہوا ہے، عدالتیں جس طرح ہائی جیک ہوئی ہیں، کانسٹیٹیوشن کو جس طرح توڑا مروڑا گیا ہے، ایک میجورٹیرین حوالے سے جس طرح چیزوں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میجورٹیرین حوالے سے تو ہمارے یہاں بھی خیر بلڈوز ہوتی ہیں چیزیں، لیکن انڈیا کو اس بات پہ فخر تھا کہ وہاں نہیں ہوتی، وہاں سمویدھان کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے۔ تو اب وہ والی مثال اب ویلڈ نہیں رہی کہ جی انڈیا جو ہے اس کی مثال ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ تو آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے؟ نہیں، میں یہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو بنیادی بات ہے کہ جمہوریت وہاں بہرحال اسٹیبلش ہوئی، جیسے بھی ہوئی، بعد میں اب جو صورتحال ہے اس کو چھوڑ بھی دیں، جو یہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک جو جمہوری عمل ہے ووٹنگ کا، وہ تو وہ سب اسٹیبلش ہو گیا نا، ان کا الیکشن کمیشن بھی کتنا پاورفل ہے اور ہمارا الیکشن کمیشن کتنا پاورفل ہے، یہ تو ہمارے یہاں ظاہر پہلی سیڑھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکی جسے ہم الیکشن کہتے ہیں، حالانکہ الیکشن جمہوریت نہیں ہے، الیکشن جو ہے محض ایک پہلا قدمچہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بدقسمتی سے نہیں اسٹیبلش ہو سکا۔ یو آر رائٹ۔ ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں، کراچی سے ہیں جی، کون؟ ماجد بشیر صاحب۔ جی ماجد بشیر جی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی سر میرا ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل جو پبلک اوپینین ہے یہ جس طرح بنتی ہے اور لوگ جو سوچتے ہیں ان کا جو پرسیپشن ہوتا ہے، اس میں ہمارے نیوز چینلز کا اور ہمارے اینکرز کا، ان کے ٹاک شوز کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب میری اس میں ایک ریکویسٹ ہے یا گلا شکوہ ہے، کچھ چیز کو سمجھیں کہ یہ وہی روایتی سیاستدانوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، وہ آپس میں بحث مباحثے کرتے ہیں، مسالے دار گفتگو ہوتی ہے، اینکر کی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے، سیاستدان کی بھی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے، وہی پراڈو پہ آنے والے سیاستدان، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تبھی تو ریٹنگ اوپر جاتی ہوگی۔ اور ان کا مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے نا، قوم کا مزاج مسالے دار گفتگو کا بنا دیا گیا ہے، اور قوم جو ہے وہ اسی میں لگا دیا گیا ہے۔ لوگ پہلے انڈین فلمیں دیکھتے تھے، انڈین فلمیں چھوڑ کے اب نیوز چینل ہی دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہاں زیادہ مزہ آتا ہے۔ سر جو پوائنٹ ہے نا میرا، میں اس پہ جس پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سارے سیاستدانوں کے پاس، کسی کے پاس قومیت کا کارڈ ہے، کسی کے پاس لسانیت کا ہے، کسی کے پاس مذہب کا کارڈ ہے، جی یہ سارے اپنے اپنے کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ قومیں تو اس طرح ترقی نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک آدمی اپنی قوم، اپنے رنگ، اپنی نسل، اپنی وطن، اپنی پارٹی کا نام نہیں لیتا تھا، سارے کلمے کے نیچے جمع تھے، قوم ترقی کر گئی۔ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس سامان نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، لیکن وہ اوپر چلے گئے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی ایسی تحریک چلائی جائے کہ جس سے جو ہے ہم سب ایک ہو جائیں، ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آئے۔ سب سے پہلے تو امت بننا چاہیے، سب کو مسلمان بننا چاہیے،
لیکن یہ ہے کہ چلیں وہ ڈوز اگر ہضم نہیں ہو سکتے تو کسی جدید اسٹیٹ کی مثال دیں گے اسلامی ملک کی جہاں وہ ایک ہی جھنڈے تلے ایک ہی قوم ہے؟ سر وہ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں نا. مسلمان ملک تو زیادہ تر بادشاہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ماڈل آج کل کام نہیں کر رہا نا، ورنہ آپ مثال دیتے. سر ماڈل اس لیے کام نہیں کر رہا کہ ہم جمہوریت کے پیچھے چل رہے ہیں یا مسلمان ملک بادشاہت کے پیچھے چل رہے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اس آئیڈیل بس انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا یہ. بہرحال ہمیں توقع رکھنی ماجد صاحب کی ایک چیز کا میں جواب دے دوں. یہ بڑے اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ سیاستدان اور ٹی وی اینکرز مل کر کے جو ایک وہ ڈسکشن کرتے ہیں جس میں، تو اس میں سیاستدان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلسہ کیے بغیر جو ہے وہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے، پیسے نہیں خرچنے پڑتے، اور اینکرز کا مزے یہ لگ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لچھے دار گفتگو کرنے والا آ جاتا ہے. تو ان دی اینڈ فائدہ اینکر اور سیاستدان کو ضرور ہو رہا ہے، اس بحث کا فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا، یعنی بات گھوم کے وہیں رہتی ہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ساجد قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ حیدرآباد سے. جی ساجد بھائی. جی شاید پہلے تو آپ لوگوں کو السلام علیکم. اس کے بعد آپ کو حج کی مبارک، ایڈوانس میں عید مبارک. میں نیشنل بینک کا امپلائی ہوں، اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ حیدرآباد سے، ریٹائرڈ. اوکے. ہمارے جو بیچارے سلیم لال کرتی صاحب تھے وہ آپ کے پروگرام میں آتے تھے اور پینشنر کا کیس بڑے زبردست انداز میں پیش کرتے تھے، آپ بھی سنتے تھے. لیکن ابھی تک وہ جو ہماری ریویو پٹیشن ہے گزشتہ 4.5 سال سے پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سی ردی کی ٹوکری میں ہے، یا ہم پاکستان کے لوگ نہیں ہیں یا ہم لوگ مر گئے ہیں، جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں. 3,000-3,500 بیوہ ہیں اور 10,000 ہمارے جو امپلائی ہیں، وہ جو ان میں سے میرا خیال ہے 700-800 تو بیچارے مر بھی گئے چیخیں کر کر کے. ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ کب ہوگا؟ آیا کہ قیامت میں ہوگا، یا ہم اپنی وصیتیں کر جائیں اپنی اولاد کو کہ بابا یہ جو پیسے ملیں تو آپ بانٹ لینا آپس میں. اس کے لیے آپ کو عرض تھا کہ ہمارے بورڈ کے چیئرمین بھی اب جو ہیں وہ زبیر موتی والا صاحب اللہ لوک آدمی ہے، بڑے رحم دل آدمی ہیں، ان سے کوئی آپ عرض کریں. پریزیڈنٹ بھی چینج ہو چکے ہیں ہمارے، وہ بورڈ جو ظالم تھا وہ چلا گیا. اس کے بارے میں کچھ ہماری داد رسی کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ. چلیں ہم اپنی کوشش تو کر دیں گے ساجد بھائی. اور یہی بات جو ہوتی ہے کہ اس طرح کی پٹیشنز جو ہیں جو لوگوں کے مفاد کے لیے ہوتی ہیں وہ پھنس جاتی ہیں جب عدالتیں جو ہیں دوسرے کیسز جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، خصوصاً سیاسی کیسز. اب یہ جو نیشنل بینک کا کیس ہے میرے بھائی نے جو بتایا، یہ ان کے حق میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے 4.5 سال پہلے. اس کے بعد نیشنل بینک نے صرف ایک ریویو نظر ثانی پٹیشن کی، اور سپریم کورٹ میں نظر ثانی پٹیشن اس وقت تک عموماً جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے انٹل اور انلیس کوئی نیا ایسا ایویڈنس نہ آ جائے عدالت کے سامنے جو کہ نیشنل بینک کے پاس نہیں ہے. مگر کیونکہ نیشنل بینک نے ایک تگڑے لائر ہائر کیے ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ کروڑوں روپے انہوں نے فیس لی ہوئی ہے، تو یہ ان کی نظر ثانی پٹیشن جو ہے گزشتہ 4.5 سال سے پھنسی ہوئی ہے. ان کے جو لائر ہیں ان سے ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا، بارہا درخواست بھی کی سپریم کورٹ کو، عدالت عظمیٰ کو ماضی میں بھی، اب دوبارہ کر دیتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کی نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں 10,000 کے قریب، ان کا کیس اٹھا لیجئے، ان کی ریویو نظر ثانی پٹیشن ڈیسائیڈ کر دیں. اس سے پہلے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، کئی مر بھی چکے ہیں، اور جیسے ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم وصیت لکھ دیں، تو تھوڑی نظر جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف بھی کریں. آپ دعائیں ہی لیں گے ان کی، تو میرے خیال میں عدالت عظمیٰ کو اس طرف نگاہ ضرور کرنی چاہیے. اگلے کالر کون ہیں بھائی؟ السلام علیکم. ہیلو جی سمر بھائی. جی سمر صاحب. جی السلام علیکم. وسعت اللہ خان صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں کو پروگرام اچھا کرنے اور ایک نئے اینگل سے کرنے کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ ہمیشہ سے سوشل ایشوز پر ہی بات کرتے ہیں.
میں ایک ایشوز آپ کو سوشل سائنٹسٹ کے حوالے سے اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یاد ہو آپ کو کسی زمانے میں کہ جب معاشرے میں پالیٹکس یا معاشرہ کہیں لڑک رہا ہو کسی لائن سے، تو ہمارے رئیس امروی صاحب، حبیب جالب، اس طرح کے سوشل سائنٹسٹ وہ کرتے تھے جو معاشرے کو ایک لائن دکھاتے تھے. ایک آدھ جنگ اخبار میں کوئی شعر آ گیا یا اس طرح سے وہ ایک الائن کرتے رہتے تھے سوسائٹی کو. یہ سوشل سائنٹسٹ ناپید ہو گئے ہیں یا ان کی تنقید حکومت کو برداشت نہیں ہے؟ کیا معاشرہ اب بالکل کھلا ڈلا ہو گیا یا اس کو جانے دیں اسی طرح؟ ہاں سمر بھائی، آپ کا غالباً آپ نے رئیس امروہوی کی بات کی، تو وہ تو قطعات کے لیے مشہور تھے، جو جنگ میں جب تک وہ زندہ رہے ان کے قطعات چھپتے رہے اور بہت سے تو بہت ہی مشہور بھی ہوئے، ضرب الامثال بھی بن گئے. اور وہ اس کے ذریعے ان میں ایک طنز بھی ہوتا تھا، ایک جسے کہتے ہیں آگہی، اویئرنیس وغیرہ، سب کچھ اس میں ہوا کرتا تھا. اب ان کی جگہ اگر آپ چاہیں تو انور شعور صاحب ہیں، ان کے قطعات چھپتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. باقی اخبارات میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن شعور صاحب ان میں میرا خیال ہے کہ سب سے سٹرونگ اور باقاعدہ آواز ہیں. اور ظاہر ہے کہ شاعر اپنے مصرعے کی طاقت ہی استعمال کر سکتا ہے، وہ کوئی عمران خان یا نواز شریف یا آصف زرداری تو ہونے سے رہا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. جہاں تک اس بات کی کا تاثر ہے آپ کے ذہن پہ کہ جی اب کچھ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے پلیٹ فارم بدل گیا ہو سکتا ہے آپ کو جو ناچ کا بچہ ہے وہ کاغذ کی کتاب نہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن وہ اپنے ٹیبلٹ پہ اور اپنے موبائل پہ یا ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں نہ کہیں تو پڑھ رہا ہے. اور یہ جو پیاس ہے یہ تو ظاہر ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ بڑے شہروں کے بچوں کے مقابلے میں جو چھوٹے قصبات اور چھوٹے شہروں کے بچے ہیں ان میں آج بھی علم کی پیاس اتنی ہی ہے. آج بھی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ نہ کچھ اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں. اس وقت جتنی بھی اچھی شاعری ہو رہی ہے وہ چھوٹے قصبات میں زیادہ بہتر ہو رہی ہے. جو کتابوں کی خریداری ہو رہی ہے وہ میں نے گوادر میں دیکھا کہ وہاں بک ایگزیبیشن ہے، ٹوٹی ہوئی چپل ہے، چپل افورڈ نہیں کر سکتا وہ لڑکا، لیکن وہ نئی کتاب جو ہے اس کی طرف لپکتا ہے اور اسے خریدنے کی کوشش کرتا ہے. تو حالات اتنے برے بھی نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا حلقہ بدل گیا ہو، ہماری عمریں بڑھ گئی ہوں اور ہمیں ایسا لگتا ہو جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے بھائی صاحب ہمارے زمانے جو تھے نا کیا بتائیں آپ کو. تو وہ سنڈروم ظاہر ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ ہم میں بھی شاید آ جاتے ہیں. طارق نثار ہیں غالباً کراچی سے. جی السلام علیکم. جی طارق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بھائی. جی اپنا بسط بھائی اور مصطفی ذلیل صاحب، آپ کا پروگرام کا نام ہی ذرا ہٹ کے ہے، واقعی آپ ہٹ کے پروگرام کرتے ہیں. آج کل جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بعض صحافیوں کے ساتھ جو ہے نا بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اور یہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص لائن پہ کام کر رہے ہیں، پارٹی کے آرگن بنے ہوئے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کے شعبے کا آدمی ہوں، میرا تعلق اسی میدان اظہار سے ہے، کہ نظام صاحب ہوتے تھے، قاضی باجی شمس حسن ہوتے تھے، ایون نذیر لغاری، محمود شام، یہ سب پیپلز پارٹی کے کیمپ کے لوگ تھے. اور ہمارے بھائی، ہمارے دوست، اللہ انہیں رحمت کرے، عبد الحمید چھاپرا صاحب، تو کراچی سے تحریک استقلال کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے تھے. تو تفریح تو اس وقت بھی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، تو جو ہلکے وہاں اٹھ بیٹھ کر لیتے تھے پریس سڑک کے اندر یا دائیں بائیں، تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کہاں کھڑا ہے کون کہاں نہیں کھڑا ہوا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے بعض جو نئے ساتھی ہیں ہمارے شعبے میں شامل ہوئے ہیں جرنلزم میں، وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہو رہا ہے یہ سب سے برا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ لوگوں کے نام رکھنا سیاستدانوں کے اندر، بھٹو صاحب بھی آلو خان کہتے تھے، ان کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے، گنجا کہتے تھے، مطلب کیا کیا کہتے تھے. آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو یہ ہماری جو گاڑی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ میں گھوم رہی ہے، ہم ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے چل رہے تھے. اور اب چونکہ یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو یہ ہو جاتا، اب ہر گھر کی بات، ہر دکان پر، ہر دفتر میں، چھوٹا بچہ بھی بڑا بھی سب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور گالی کی پاری شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل زراعت بھائی نظر نہیں آ رہے. زراعت بھائی کہاں ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ چھوڑو صاحب ہمارے. جی
آپ نے بہت زرار صاحب اس وقت جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ آپ نے بھائی صاحب بہت زبردست بات کی، یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے، نئے بچوں کو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ پہیہ گویا انہی کے زمانے میں ایجاد ہوا ہے، لیکن یہ پہیہ ظاہر ہے بہت پہلے سے ایجاد ہو چکا ہے۔ اور آپ نے جو مثالیں دی وہ بالکل درست ہیں کہ سیاست میں صحافی جو ہیں وہ پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے، اور آج ہمیں اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نوجوان نسل حیران ہوتی ہے، ہاں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ درست بات ہے، ایسا ہی ہوتا تھا۔ بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جب وہ سیاست میں جاتے تھے تو پھر اس زمانے میں وہ جرنلزم سے طلاق لے لیتے تھے عارضی طور پہ، اور جب سیاست کا ان کا چاؤ مکمل ہو جاتا تھا تو دوبارہ رجوع کر لیتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ لیکن آج اب یہ ہے کہ انہوں نے وہ سیاسی کارکن بننا تو پسند کرتے ہیں، سب کو شوق ہے، لیکن وہ یہ ٹیگ سینے پہ نہیں لگاتے کہ ان دنوں میں اس پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ وہ بغیر ٹیگ کے جو ہے وہ سیاست کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اختلاف میرا بس یہ ہے کہ آپ کا پورا حق ہے، آپ کچھ عرصے کے لیے اس شعبے میں جا سکتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے اس شعبے میں، لیکن بتا دیا کریں کہ آج کل میں اس شعبے میں ہوں۔ میرا صرف اتنا اعتراض ہے، وہ وقفہ لے لیں۔ طاہر مرزا صاحب ہے فیصل آباد سے۔ ہلو جی طاہر صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی طاہر، مبشر زیدی صاحب، آپ کے پس منظر میں مجھے لگ رہا ہے ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے۔ ہاں جی بالکل چل رہا ہے، میں بند کر رہا یہ ہوں۔ نہ کریں آپ، اگر جی بس آواز اس کی میوٹ کر دیجئے اور فرمائیے۔ ہاں جی میوٹ کر دی میں نے آواز۔ ایسے ہے کہ مبشر زیدی صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی سینئر صحافی ہیں پرانے، اور عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو یہ چل رہا ہے، تو اس کے سب کو آپ کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے نا، تو تھوڑی سی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے۔ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک بندہ حق پہ سچ پہ بول رہا ہے تو اس کو کوئی مطلب کہ جس طرح آواز اٹھنی چاہیے تھی ویسے نہیں اٹھی۔ ٹھیک ہے پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں تو، لیکن اینکر حضرات جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں وہ نہیں اٹھا رہے۔ طاہر صاحب جی غالباً آپ نے نوٹ نہیں کیا، میں سوشل میڈیا کے اوپر میں تو بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہا ہوں، اور باوجود اس کے کہ مجھے ان کی صحافت سے اختلاف ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک جو بھی وجہ ہوئی ہو، چاہے وہ پارٹی کی ترجمانی بھی کر رہے ہوں، کسی بھی شخص کے اوپر غداری کا پرچہ دینا یہ بالکل ایک غیر قانونی عمل ہے۔ حسن علی صاحب کو سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے ابھی ایک کالر نے صحافت کے بارے میں بات کی اور کہا کہ وہ خود بھی صحافت کے پیشے رہے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ پرانی صحافت بھی دیکھیے میں نے اور آج کی بھی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں ایسے صحافی ایسے اینکر پرسن نہیں ہوتے تھے جن کے بڑے بڑے بنگلے اور لمبی لمبی تنخواہیں ہوتی تھی۔ پچھلے زمانے کے صحافی غربت کی زندگی گزارتے تھے، اور جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب ہوتے تھے ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پرانے زمانوں کی صحافت میں اور آج کے زمانے کی صحافت میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق اس لیے ہے کہ آج کے جو کچھ صحافی جو ہیں اینکر پرسن ہیں وہ ڈیفینیٹلی پارٹی لائن ٹو کرتے ہیں اور بینیفٹ حاصل کرتے ہیں۔ بس یہی میرا کہنا ہے۔ ٹھیک جی بس صحیح۔ وسعت صاحب اب آپ اپنا ویو دے سکتے ہیں۔ ایک تو حسن علی صاحب نے میرے ویو کی نمائندگی کر دی، دوسرے آپ نے بڑی تفصیل سے میرا جو ویو ہے اس کی نمائندگی کر دی ہے، اور میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ 21ویں صدی میں ہیں اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں کچھ 19ویں صدی میں ہیں اور کچھ 20ویں صدی میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر نہ بدلے تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی رہ جائے۔ میں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، انہیں عید الاضحیٰ کی ذرا ہٹ کے ٹیم کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.